السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکی صدر چین کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن چین نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ وہ اس لڑائی کو اب آخر تک لے کر جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یعنی امریکہ کے دیوالیہ ہونے تک۔ امریکہ کی کئی بڑی کمپنیوں کا دیوالیہ ہونا اب ٹھہر گیا ہے۔ چین نے امریکہ کی بڑی کمپنیوں کے خلاف محاذ سنبھال لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کا خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح چین سے $5-10 کی چیز بنواتے ہیں، اپنی کمپنی کا لوگو لگوا کر $2000 کا بیچ رہی ہیں، اور اپنے ہی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں یہ کمپنیاں۔ تجارتی جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ چین نے اپنا موقف، اپنا طریقہ بدل لیا۔ اب وہ اپنا دفاع نہیں کر رہا بلکہ حملے پر اتر آیا ہے۔ چین اب براہ راست امریکی صارفین کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا لیا گیا اور چینی سپلائرز کو بھرتی کر کے جوابی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ ایسی حکمت عملی کہ امریکی اور یورپی صارفین کا ان بڑی کمپنیوں سے اعتماد ہی اٹھ جائے کہ یہ انہیں لوٹتی رہی ہیں امریکی اور یورپی کمپنیاں۔ چین کے مینوفیکچررز ویڈیوز میں امریکیوں کو بتا رہے ہیں، یورپین صارفین کو بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی جو کمپنیاں آپ کو کیسے الو بناتی رہی ہیں، اور اب آپ الو نہ بنیں بلکہ چین سے براہ راست وہی مصنوعات بہت سستی خریدیں۔ چینی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بنا ضرور رہے ہیں لیکن اس پر ہمیں کوئی فخر نہیں، کیونکہ ہم صرف مزدوری کر رہے تھے مینوفیکچر سے۔ اصل فائدہ تو وہ کمپنیاں، وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو یہ بیگز اور دوسری پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، یعنی امریکہ اور یورپی ملٹی نیشنل کمپنیاں۔ اب جبکہ امریکہ اور اس کے یورپی بھائی چین کی مصنوعات لینے سے انکاری ہیں، تو آپ یعنی جو خریدار ہیں وہ براہ راست چینی کمپنیوں سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہماری قیمتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ ٹک ٹاک جو ہے نا، اس وقت جنگ کا میدان بنا ہوا ہے دونوں طرف سے، جو ایسی فیکٹریز ویڈیو سے بھرا ہوا ہے۔ چینی سپلائرز اب براہ راست امریکی صارفین سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ان کا پیغام بہت سادہ ہے، بیچ میں موجود جو بروکرز ہیں یعنی کمیشن ایجنٹ، جو کمپنیاں، ان کو آپ نکال دیں، وہ کہتے ہیں مینوفیکچررز، اور چین سے براہ راست آپ خریداری کریں، ہم سے براہ راست چیزیں منگائیں، وہ اتنی سستی ہوں گی کہ آپ کی سوچ ہے۔ چینی مغربی برانڈز کو شرمندہ کرنے کی کوششیں بھی کریں، کس طرح $5-6 میں بننے والے جو بیگز ہیں، جو چیزیں ہیں، لیگیز ہیں، کپڑے ہیں، $100 میں بیچے جاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک ویڈیو میں لگژری بیگز دکھاتی ہیں کہ پھر اس کے بننے کا سارا انہوں نے پروسیس دکھایا ہے کہ کس طرح بننا، اور لوگوں نے بھی دکھایا ہے، بہت سے لوگ اب کر رہے ہیں یہ کام۔ خاتون بتاتی ہے کہ یہ مشہور کمپنی کا یہ بیگ $38,000 میں بیچ رہی ہے کمپنی، یعنی پاکستانی تقریباً 11 کروڑ روپے کا بیگ ہے وہ۔ اندازہ کریں 11 کروڑ روپے کا لیڈیز بیگ جو کمپنی کو صرف اور صرف $1,400 میں بن رہا ہے۔ چین سے وہ $1,400 میں بنواتے ہیں اور $38,000 کا فروخت کرتی ہے کمپنی۔ کمال ہی ہو گیا۔ چین نے تو ان امریکی کمپنیوں کو ننگا ہی کر دیا ہے۔ بیگ پر ہونے والی لاگت جو ہے، جو میں بتا رہا ہوں کہ $38,000 کا بک رہا ہے، اس کی مکمل تصویر انہوں نے ساتھ ہی بتائی کہ کس چیز پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو میں کہ یہ امریکہ اور یورپی کمپنی اپنے عوام کو کیوں لوٹ رہی ہیں؟ اتنا منافع، خدا کی پناہ۔ یہ کمپنیاں 90% قیمت صرف اپنے لوگوں کی سے وصول کرتی ہیں۔ اگر آپ کو صرف معیار چاہیے، اچھی چیز چاہیے، تو لوگوں کے بغیر یہی چیز براہ راست چینی کمپنیوں سے لے لیں، یعنی وہی پروڈکٹ ہوگی، وہی فیکٹری، وہی کاریگر، وہی مواد، بس برانڈ کا نام نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ویڈیوز کا مقصد کیا ہے؟ بالکل اور صاف ظاہر ہے، جیسے میں نے بتایا بھی ہے کہ مغربی برانڈز کو شرمندہ کرنا، انہیں دیوالیہ کرنا، یہ دکھانا کہ یہ سب کچھ تو مال چین میں بنتا ہے، اور یہ بتانا کہ یہ کمپنیاں اپنے صارفین سے کئی گنا زیادہ پیسے بٹورتی ہیں، مال بناتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کمپین پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے، اور لوگ بڑی کمپنیوں کو گالیاں دے رہے ہیں یورپ امریکہ کے، وہ انہیں اتنا لوٹتی رہی ہیں۔ لگتا ہے یہ چینی مہم نہ صرف امریکہ کو معاشی طور پر تباہ کر دے گی، بلکہ یہ بڑے بڑے جو گوشی اور یہ وہ جو بڑے بڑی کمپنیاں ہیں، ان کو سب کو دیوالیہ کر دے گی۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا۔ یہ مہم اتنی مقبول ہوگی کہ چینی سفارتکار بھی اس میں کود پڑے ہیں۔ ایک چینی سفارتکار نے جب وائٹ ہاؤس کی، اس کی پریس سیکرٹری جو ہے کیرولین، ان کا مذاق اڑایا جب وہ تنقید کر رہی تھی چین کے اوپر، کہ ان کو لباس کو لے کر کہ آپ چین پہ اتنی تنقید کر رہی ہیں، جو آپ نے لباس پہنا، یہ چیز آپ نے بیگ اٹھائی، یہ سارے میڈ ان چائنا ہے۔ چین پر الزام لگانا مطلب آپ الزام لگائے چین سے خریدنا آپ کی مجبوری ہے۔
چین نے امریکی کمپنیوں پر جوابی اب پابندیاں لگا دی. چین نے اپنی کمپنیوں کو کہا ہے کہ تمام چینی ایئر لائنز فوری طور پر بوئنگ طیارے لینا بند کر دیں. یہ بوئنگ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. 200 طیارے چینی کمپنیوں نے لینے تھے. اب بوئنگ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. چین کی ہوا بازی کی مارکیٹ اب تیزی سے بڑھ رہی ہے. آئندہ 20 سالوں میں چین عالمی ہوائی جہازوں کا جو ہے اس کی 20% مانگ جو ہے وہ اب پوری کرے گا. اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر چین ایئر لائنز کمپنیاں جو چینی وہ یہ بوئنگ طیارے نہ لیں تو بوئنگ کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی. اس کا کیا بنے گا؟ چین نے قیمتی معدنیات امریکہ کو فروخت کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی. کم از کم 6 دھاتیں جن پر پابندی عائد کی اور وہ یہ دھاتیں جو ہیں ان کی آٹو موبائل انڈسٹری، ڈرون، روبوٹس، یہاں تک کہ میزائل بنانے میں استعمال ہوتی ہیں. اسی دوران جو چینی صدر ہے شی جن پنگ، ان دونوں جو ہے جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک جو ہیں وہاں اور دورہ اس وقت ان کا جاری ہے. پہلا جو پڑاؤ تھا ان کا ویتنام تھا. چینی صدر شی پنگ نے ویتنام کے لیڈر سے کہا کہ یک طرفہ امریکی کے جو یہ بدماشی ہے یہ نہیں اب ہم چلنے دیں گے. یہ براہ راست ان کا طنز تھا ٹرمپ پر. چینی صدر شی جن پنگ ان ممالک کو چین کے ساتھ مضبوط شراکت داری کی پیشکش کر رہے ہیں کہ آئیں مل کر چین کے جو ہے کام کریں. چین کے ساتھ ہم دیواریں بنانے کے بجائے گرا رہے ہیں، ہم الگ ہونے کے بجائے جڑ رہے ہیں. ہم تجارت کے دوستوں کو جو ہمارے دوست ہیں ان کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں اور عالمی معیشت میں استحکام لا رہے ہیں. اب دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اور چین کی جو دوستی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی اور پہاڑوں سے ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف چین ہے ہمارا دوست جس نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی، دوسری طرف امریکہ جس سے ہمارے کاروباری تجارتی مفادات بھی وابستہ ہیں. $5 ارب کا ہمارا مال ادھر جاتا ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں یا چین کا ساتھ دیتے ہیں. بہرحال پالیسی تو یہی ہونی چاہیے کہ امریکہ اور چین دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے. بہرحال فیصلہ ہماری وزارت خارجہ نے کرنا ہے. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.